سر میرا یہ سوال ہے کہ جو حج و عمرہ کا اصل ایسنس کیا ہے، کہ حج و عمرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ تو ہمیں ایک کی عبادت نظر آتی ہے، ہم آپ کی جو کتاب ہے اس میں بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم بالکل اس کو بالکل تحلیل کریں تو اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار عبادات میں ہوتا ہے۔ عبادات میں اس کو 3 جہتوں سے متعین کیا گیا ہے۔ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، جس کو آپ سادہ ہندی زبان میں پوجا بھی کہتے ہیں۔ پرستش کرتے ہیں، اس کو معبود مان کر اپنا سر نیاز اس کے سامنے جھکاتے ہیں۔ ہم اس کا حکم مانتے ہیں، جس کو عربی زبان میں اطاعت کہا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جان مال سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی وقت ان کا مطالبہ کرے تو ہم اس کو پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کو سادہ لفظوں میں نظر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق 3 جہتوں سے ہے: پرستش کا تعلق، اطاعت کا تعلق اور نظر کا تعلق۔ وہ نماز پرستش ہے، روزہ اطاعت ہے، اور حج و عمرہ یہ نظر کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ یعنی میں جب مومن ہوتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، دین کو قبول کر لیتا ہوں، تو اپنے جان و مال کو میں اپنے پروردگار کے لیے پیش کر دیتا ہوں، اور فرمایا کہ بان لہم الجنہ، یہ جنت کے عوض میں نظر کر دیے جاتے ہیں۔ تو نظر کی عبادت کو پھر علامتوں میں بیان کیا ہے۔ علامتیں ہیں جن کو عربی زبان میں شعیرہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حج کے عمرے کے ذکر میں قرآن شاعر اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس کو لوگوں کے حالات کے لحاظ سے تقسیم بھی کر دیا ہے۔ یعنی اس کا منتہائے کمال تو حج ہے۔ حج میں آپ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے لیے پیش کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، میں حاضر ہوں پروردگار، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ آپ پیش ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک مجاہد کی طرح آپ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر کے آپ قربانی پیش کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک عبادت کو بالکل آخری صورت دی گئی ہے۔ جو لوگ اس کا تحمل نہ کر سکیں، اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، انہی خاص دنوں میں جانا ان کے لیے ممکن نہ ہو، وہ عمرہ کر لیں۔ تو عمرے میں اسی کو ایک لحاظ سے مختصر کر دیا گیا ہے، اسی عبادت کو، وہی نظر کی عبادت ہے، اس کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ عمرے کے لیے بھی استطاعت نہ رکھیں، ان کے لیے پھر عید الاضحیٰ کی قربانی ہے۔ اور جو قربانی کے لیے بھی رقم نہیں رکھتے، پیسے نہیں رکھتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کو حضور نے فرمایا کہ وہ یکم ذو الحج سے اپنے ناخن نہ تراشیں، اپنے بال نہ کاٹیں، اور جب عید کی نماز پڑھ کے آئیں تو کاٹ لیں۔ یہ تمام الاضحیہ ہے، یہی پوری قربانی ہے۔ تو یہ چاروں صورتوں میں نظر کی عبادت ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کر رہا ہوں، یہ اس کی حقیقت ہے۔